ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نہیں ہے جہاں طور پر جانا ہو، یہ جہاں بیٹھے وہی رشک طور ہو جاتا ہے۔ ان کے بیٹھنے کا طور ایسا ہے، علماء سے توجہ، ان کے بیٹھنے کا طور ایسا ہے کہ جہاں بیٹھے وہ رشک طور ہو جائے، یہ طور ہے ان کے بیٹھنے کا۔ تو بہرحال اگر چاہیں تو اما عائشہ سے چھپا لیں اپنے آپ کو، اگر چاہیں تو کسی سے چھپا لیں، چاہیں تو بتا دیں۔ جس نے کبھی ملاقات نہیں کی ہو اس اویس کو اتنا بتا دیں کہ دیکھنے والوں سے زیادہ وہ بیان کرنے لگ جائے۔ ان کی شان ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا خود کو دکھا دیا۔ شاعر سے معذرت کرتے ہوئے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا خود کو دکھا دیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضور چھپنے نہیں گئے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کوئی تو تیار ہو جب عمر تلوار لے کر کے پھر رہے ہوں، مولائے کائنات روتے روتے بے ہوشی کی طرف جا رہے ہوں، اما عائشہ صدیقہ روتے روتے چہرے پہ سوجن لا چکی ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کا رونا 6 مہینے میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بند نہ ہو۔ اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا جسے محبت کم تھی، ایک سے بڑھ کر ایک محبت والے تھے، لیکن جس کو جتنی محبت ہو اس کو اتنی تکلیف ہے جدائی کی، اس کا رونا اتنا ہے، اس کا بلکنا اتنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اشارہ کیا کر دیا حجۃ الوداع کے موقع پہ، فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ زمین پہ رہے، چاہے تو وہ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرے۔ اس نے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کو پسند کیا، سارے صحابہ خوش ہو رہے تھے، حضور کس مقبول بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، ابو بکر رو رہے تھے، پورا مجمع خوش تھا۔ حضور نے کیا پیاری بات کی، کتنے مقبول اور صاحب اختیار بندے کی بات کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو روتا دیکھ کر فاروق اعظم نے یہ سخت جملے کہے، سخت جملے یوں کہے، اگر وہ نہ کہتے تو میں نقل کر رہا ہوں، آپ اس کو غلط مطلب نہیں لینا۔ ان کی ناراضگی یعنی کہ اس منزل اور اس محفل کو، کہ محفل میں جو سبھی خوش ہوں، اگر کوئی رو رہا ہو تو کوئی ناراض تو ہوگا نا، یار کیسا ماحول ہے اور اس ماحول میں یہ رو رہے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے اس وقت کہا تھا، اس بڈھے کو دیکھو کیا ہوا ہے کہ سب لوگ خوش ہو رہے ہیں اس حدیث کو سن کر اور یہ رو رہا ہے۔ ان کے جملے یہ تھے، یہ جملے تھے، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ لیکن سیدنا فاروق اعظم سے صدیق اکبر نے کہا، عمر جہاں تک میں پہنچا ہوں اگر تم بھی پہنچو گے تو تم بھی اس پر رو گے، تمہیں ادراک نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تب فاروق اعظم نے کہا بات کیا ہے؟ فرمایا عمر حضور کہہ رہے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے رفیق اعلیٰ کے پاس جائے، اور اس نے رفیق اعلیٰ کو پسند کیا، جانے کو پسند کیا۔ سوچو تو صحیح، اللہ کی مخلوق میں وہ کون ایسا بندہ ہے جسے قدرت اختیار مرنے اور جینے کا عطا کرے؟ یہ محبوب خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ چہرہ اب ان قریب تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، اسی کو سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ جو صرف جانے کا تذکرہ سن کر روئے، وہ جانے پہ کتنا روئے گا، وہ جانے پہ کتنا روئے گا؟ تو حضور کو اس کا خیال تھا برداشت نہیں کر پائے گا، سب روئیں گے، اگر سبھی روتے رہے بے ہوش ہوتے رہے کون سہارا دے گا؟ گھر کے سب لوگ روتے ہیں تو بڑے کو کوئی کان میں آگے کہتا ہے تم ہمت ہارو گے تو بھائیوں کا کیا ہو؟ تو ہمت ہار جائے گا تو گھر کا کیا، لٹیا ڈوب جائے گی، سب کاروبار تباہ ہو جائے گا، کاروبار برباد ہو جائے گا، کاروبار برباد ہو جائے گا، زندگیاں لٹ جائے گی، ماں کو کون سنبھالے گا؟ گھر کے ذمہ دار کو رونا نہیں چاہیے، اس کو سب کو سہارا دینا چاہیے، اس کو سب کی مدد کرنا چاہیے۔ سب یہی تو کہتے تم نے نہیں رونا۔ تو حضور کو یہ خیال تھا گویا کہ سب تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، بلال، صہیب، سلمان، ابو سعید، ابو درداء، یہ سب لوگوں کا حال کیا ہوگا حضور جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور 3 دن کے لیے بغیر بتائے چلے گئے، لوگوں کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلا، روایات موجود ہیں، اٹھا کر دیکھیں عارف رومی نے کیا کیا لکھا اس پر، صاحب مثنوی نے کیا کیا لکھا، اٹھا کر کے دیکھیے۔ حضور کو خیال تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے گویا کہ چاہا کہ کسی کو اس دن کے لیے تیار کرو،
جس دن عمر کی تلوار کو کوئی اندر کر سکے، علی کی کمر کو کوئی سہارا دے سکے، ابو دردہ کا کوئی ہاتھ تھام سکے، بھولی ہوئی آیت کی منبر پہ پھر کوئی تلاوت کر سکے، اس وقت حضور علیہ السلام نے جس کا انتخاب کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بڑی عمر والوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا، اور جس نے سب سے پہلے بڑی عمر والوں میں مردوں میں اپنا مال حضور کے قدموں پہ رکھا تھا، حضور ان کو ساتھ لے گئے۔ اور صوفیہ کی اصطلاح میں ایک تو وہ دل مضبوط کرنا تھا، یہ حکمت، دوسری حکمت یہ کہ خانقاہوں کے لیے گویا کہ ایک رہنما اصول اور اشارہ بھی فراہم کرنا تھا، اس لیے کہ اسلام حضور علیہ السلام ہی سے ملا ہے، ایمان حضور علیہ السلام ہی سے ملا ہے، احسان بھی حضور علیہ السلام سے، یعنی تصوف کا تصور بھی انہی سے ملا ہے، تو کوئی تصور تو ہوگا، کوئی اشارے تو ہوں گے، کچھ تو ہوگا، دیکھنے والے دیکھ کر کے کچھ سیکھ سکیں گے۔ تو حضور علیہ السلام لے گئے اور 3 دن تک مسلسل غار میں رہے صدیق اکبر کو لے کر، اور لے کر بھی کیسے رہے؟ دونوں ساتھ ساتھ نہیں بیٹھے رہے، دونوں کھڑے نہیں رہے، اس لیے کہ چھپنے کے لیے کوئی جگہ کا انتخاب ہو سکتا تھا، تو ایسی جگہ جہاں دونوں بیٹھ سکیں، جہاں دونوں لیٹ سکیں، جہاں دونوں کھڑے ہو سکیں۔ کوئی غاروں کی کمی نہیں تھی مکے میں، آخر غار ثور کا انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی نگاہ نبوت، حضور غار چیک کرنے تو معاذ اللہ نہیں جاتے تھے نا، لیکن ان کی نگاہ میں غار بھی تھے، انتخاب تھا ثور کا، اور تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس سے پہلے کبھی حضور ثور پر گئے ہوں، کبھی نہیں گئے تھے، کبھی نہیں، پہلی بار جانا تھا ثور پہ، شاید ظاہری طور پہ آخری بار، اور وہاں غار ایسا تھا اس کی بناوٹ ایک بیٹھ سکے اور دوسرا لیٹ سکے۔ اب تیار کرنا ہے کس دن کے لیے؟ وصال کے دن کے لیے، تو اس دن کے لیے کیا مضبوط کرنا پڑے گا؟ دل مضبوط کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹھنے کا انداز کیا رکھا کہ وہ بیٹھے رہے، حضور لیٹے رہے۔ تو جب کوئی لیٹنے والا لیٹتا ہے، آپ دیکھیں گے غار میں جو لیٹنے کا انداز ہے، کبھی جا کر اللہ دکھائے تو دیکھنا، جب لیٹنے والا لیٹتا ہے، بیٹھنے والا بیٹھتا ہے، تو لیٹنے والے کا دل اور بیٹھنے والے کا دل دونوں آمنے سامنے ہوتا ہے، دونوں مقابل ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے سینہ علم نشرہ سے طاقتوں کی وہ رانائیاں اور انوار صدیق اکبر کے دل میں جو ہے منتقل فرما رہے تھے، اور صدیق کے دل کو اتنا مضبوط کیا حضور علیہ السلام نے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے پردہ فرمایا، جب حضور نے پردہ فرمایا، اب دیکھو سب رو رہے ہیں، لیکن کوئی تو قائد چاہیے تھا حضور کے بعد، تو حضور نے ان کو تیار کیا تھا۔ سب رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہے تھے، آنکھ میں آنسو تھے، لیکن فاروق اعظم کہتے اگر کوئی کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ کیفیت تھی مولا کائنات کی کیفیت، بے ہوشی کی کیفیت، روتے روتے آنکھیں سوج رہی تھی۔ ام المومنین کی کیفیت یہ تھی، اس وقت پوری امت کو گویا کہ تمام صحابہ کو کوئی سہارا دے رہا تھا، تو جس کو حضور علیہ السلام نے غار میں اپنے دل کی تجلیات سے تقویت دی تھی، وہ صدیق اکبر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے اللہ اکبر، کہتے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد تو اللہ کے رسول ہے اور ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، اگر وہ پردہ فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم پچھلے پیر پلٹ جاؤ گے؟ اللہ اکبر، یہ آیت پڑھی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جب منبر پہ صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی تو ہم کو ایسا لگا، شاید یہ آیت ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی نازل ہوئی ہو، لیکن یہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، سارے صحابہ بھول چکے تھے، لیکن قربان جائیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو صحابہ کو یقین ہو گیا، اللہ کے رسول پردہ فرما گئے۔ اور صدیق اکبر کا وہ تاریخی جملہ، صدیق اکبر نے کہا تھا لوگو اگر تم محمد عربی کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو محمد عربی پردہ فرما چکے ہیں، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ حی و قیوم ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ ایک آن کے لیے نبیوں کو موت آتی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ پھر صحابہ کرام کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول وعدہ پورا کر چکے ہیں اور حضور کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ پہلا مقام تھا، صدیق اکبر نے دین کو وہ سہارا دیا کہ اگر اس وقت صدیق اکبر یہ رول ادا نہ کرتے پتہ نہیں کیا ہوتا۔
کیا ہوتا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنا نقصان ہوتا اس کا اندازہ ہم ویڈیو نہیں اگر کر سکتے۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔